الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على الحسين المظلوم مقتول مجروح بأس کربلا سلطان العاشقین باواز بلندر ہاتھ قلم دیگے ٹٹ مان گیا شرفادہ تے سر رکھ کے گھوڑے دی گردن تے ریاضی بل بل آندا اس پاسے گنی منج جس پاسے ہوئے دیر رجوم سپادا کیوں جیسین تلاندا آخری ویلے نہ دیکھے چن زہرا میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا غازی ول ول آندے میں دے دریا جم ٹیک کے تلیا تسا اکبر نوں چاہے مولا غازی رو کے فرمان دے تیرے گل وچ اکبر ہم پہی پایا تیرے پترا ساتھ نبھایا میری ہاں مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہے سہارا چلو میں زیادہ دیر نہیں ہوں گا مولانا صاحب ایک مسدس ہے جناب مولا ابو فضل عباس رمضان کرم میں منظر اس طرح ہے کہ جب مولا ابو فضل عباس رمضان علیہ السلام نے نہر پہ قبضہ کر دیا ہے تو مولا کا رخ جو تھا وہ نہر پیچھے ہے اور مولا کا رخ اس طرف ہے اور فوج اشقیہ جو ہے وہ مولا کو دیکھ رہے ہیں. مولا نے رس پڑھا ہے وہاں پہ کہ تم کہتے تھے ہم نہر پہ جانے نہیں دیتے تم کہتے تھے ہم نہر پر جانے نہیں دیتے لو آؤ کہ اب ہم تمہیں آنے نہیں دیتے لو آؤ کہ اب ہم تمہیں آنے نہیں دیتے میں اکیلا ہوں جہاں میں نہ ثانی نہ نظیر میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر یہ تعارف
بھی اعلان کرتا ہے میری توقیر. میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر. ہمت تشنہ نبی جرت احساس ہوں میں اور ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں. محرم راز رسول تو سرا سے پوچھو گر یہ اختہ ہے کسی اختہ کشا سے پوچھو. خاص نقطہ ہے اسے نقطہ با سے پوچھو. ارے میری خلقت کا سبب شیر خدا سے پوچھو. قرۃ عین رسول خدا عربی کی خاطر میں تو زندہ ہوں حسین ابن علی کی خاطر. اور پیاس ہونٹوں پہ رکھوں تو تعجب کیا ہے مڑ کے دریا کو نہ دیکھوں تو تعجب کیا ہے. ہاتھ پانی کو لگا دوں تو تعجب کیا ہے. نہر چلوں میں سمیٹوں تو تعجب کیا ہے. گفتگو جس پر صدا ہوگی وہ عنوان ہوں میں. گفتگو جس پر صدا ہوگی وہ عنوان ہوں میں. کہیں نقطہ کہیں آیت کہیں قرآن. آشنائے بنے کاہل تجھے معلوم نہیں. میرا رستہ میری منزل تجھے معلوم نہیں. ارے میری مجلس میری محفل تجھے معلوم نہیں. غاصب حق فضائل تجھے معلوم نہیں. یہ بھی جاگیر میری وہ بھی حشم میرا ہے. یہ بھی جاگیر میری وہ بھی حشم میرا ہے. ارے میرے بابا کا ہے ممبر تو علم میرا ہے. میرے بابا کا ہے ممبر تو علم میرا ہے. ایک سوال پڑھے گا میں انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں ڈاکٹر افسر رضا علوی صاحب سے کہ وہ زیر ممبر ہوں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں. ایک تو ان کی استقبال کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ولعنت دائمۃ علی اعداء اللہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحسین ومصباح الحارث صفیہ الرجال. السلام علی الحسین وعلی آلہ الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللهم ارزقنا شفاعة الحسين والسلام عليكم صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند جل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند جل نے ہمیں توفیق دی اور یہ نعمت عزاداری اور تیری سیدہ عطا کیا اور کشتی نجات سے ہمیں منصرف قرار دیا. یہ وہ کشتی ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرمان رسول اکرم ہے کہ حسین ابن علی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. اس وقت رسول خدا نے یہ فرمان اپنی زبان مبارک سے جاری کیا. حسین کبھی کی نجات کی کشتی تھے. ہمارے پچھلے زمانوں میں حسین نجات کی کشتی تھے اور تا روز قیامت رسول اکرم کا یہ فرمان صادق رہے گا حسین نجات کی کشتی رہیں گی. تو اس وسعت اور اس عظیم کشتی سے خدا نے ہمیں منسلک کیا. ہم خداوند اعلیٰ کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ روز قیامت ہمیں اس صاحب کشتی کے ساتھ ہمیں شروع فرمائے. دعا کرتے ہیں خداوند اعلیٰ جو مظلومین جہاں ان کی مدد فرمائے. جو حالات آپ کے سامنے ہیں چاہے یمن ہے چاہے فلسطین ہے اگر ظالم قابل ہدایت نہ ہو اس کو نصف نابود فرمائے. ملک عزیز میں جو پریشانیاں ہیں سیلاب کی تباہ کاریاں خداوند اعلیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بے گھر ہوئے خداوند اعلیٰ ان کی مدد فرمائے اور تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں شہداء اسلام کابل میں جو دعاتے مومنین شہید ہوئے ان کی دیت اور تمام علماء کی سورہ فاتحہ والسلام. اللہم صل علی محمد. آج 8 محرم الحرام اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور
جیسے مولا امیر کا فرمان آپ نے خدمت میں پیش کیا تھا کہ فرصتیں بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں. ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی مثال ان مسافروں کی جیسی ہے کہ جو خود تو سو رہے ہیں لیکن ان کا سفر جاری ہے، اور جب وہ بیدار اس وقت ہوں گے جب اس دنیا سے گزر جائیں گے. بس کربلا والوں میں اور کوفیوں میں فرق یہی تھا کہ کربلا والے واقع کربلا سے پہلے بیدار ہو گئے اور حسین کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن کوفی شاید اس وقت بیدار ہوئے جب بہت دیر ہو چکی تھی. تو ہمیں ضرورت ہے بیداری کی، ہمیں ضرورت ہے شعور کی اور حسین کے پیغام کو سمجھنے کی، تاکہ ہم اپنے زمانے کے حسین اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حق ادا کر سکیں. اور ان تمام سعادتوں کا کہ ہم اکثر دعاؤں میں بھی یہ فکر کرتے ہیں یا ایک حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اے مولا ہم کاش آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے، اے مولا امیر المومنین کاش ہم صفین میں آپ کے ساتھ ہوتے. لیکن وہ سعادتیں اگر آج ہمیں نصیب نہیں ہوئی تو ہمیں وہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں ہے کہ تمام انبیاء کی محنت کا نچوڑ امام زمانہ کی صورت میں ہے. تو آج خدا ہمیں ہمت دے اور ہمیں توفیق دے سکتا ہے کہ ہم امام زمانہ کی مدد کر کے 11 انبیاء 11 ائمہ کا بھی ساتھ دے سکیں اور 1,24,000 انبیاء کا بھی ساتھ دے کے ان کے مشن کی تکمیل کر سکیں. یہ جہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے، وہیں پہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بھی ہونا چاہیے، فکر مندی کا باعث بھی ہونا چاہیے. کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ اگر کسی نے نہیں دیا لیکن مولا حسین کا ساتھ دے دیا تو ہم نے کہا کہ وہ علیہ السلام ہے. لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی موقع نہیں کہ آج اگر ہم امام زمانہ کا ساتھ نہیں دیتے اور اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، امام کی راہ میں قیام نہیں کر سکتے، امام کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی فرصت نہیں ہے. خدا ہمیں امام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلوات بھیجیں ایک اشارہ تاریخی واقعہ جو ہم نے سن رکھا ہے رسول خدا کا کہ جب رسول اکرم، کیونکہ یہاں پہ نماز کا جو موضوع آیا ایک دو بار اشارہ کرتا چلوں کہ رسول اکرم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور رسول اکرم نے جو مولا نے فراہمی اپنی زبان سے جاری کی، جو عمل اپنے کردار سے کیا، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر پیش کیا. اور رسول خدا جانتے تھے کہ کیا کیا فتنے امت کے بعد میں پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اپنے عمل سے رسول خدا نے ان کا تقاضا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی میں جب رسول اکرم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں مولا حسین ان کی پشت پہ آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے لیے رسول اکرم کا عمل سنت ہے کہ نہ رسول اکرم نے نماز کو چھوڑا حسین کی خاطر اور نہ حسین کو گرنے دیا. تو بس آج جو بھی عزادار حسین ہے وہ نمازی ہوگا، اور جو بھی نمازی ہے وہ عزادار حسین ہوگا. اگر کوئی شخص آ کے سوال کرتا ہے کہ آیا نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں کھوٹ ہے، کہ جو دل میں کوئی مرض رکھتا ہے، فتنہ چاہتا ہے، یا وہ نماز چھوڑنا چاہتا ہے یا وہ عزاداری چھوڑنا چاہتا ہے. نماز کے بارے میں امام صادق نے کہا تھا کہ اس شخص کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اور عزاداری دین کی بقا کا نام ہے. اگر عزاداری نہیں ہوگی تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ کلمہ بھی باقی نہیں رہے گا، نہ رہتا تاریخ اسلام میں. آج کا موضوع ابوالفضل عباس مولا کے حوالے سے ہے. تو ایک شعر ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خزانے کی زینت کو الماس کہتے ہیں، خزانے کی زینت کو الماس کہتے ہیں، وہ جو پانی کی طلب تو اسے پیاس کہتے ہیں. علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم دریا پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. اور یوں تو پیاسوں کو پلاتا ہے دریا پانی. شاید منظر بیان کیا کہ جب مولا ابوالفضل عباس اہل فرات میں گئے تو کہتے ہیں کہ یوں تو پیاسوں کو پلاتا ہے دریا پانی، جو دریا کو پلائے اسے عباس کہتے ہیں. بس ایک اور چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جو شاید آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں، لیکن ہر شخص ذکر آ گیا تو مجھے ایک مسئلہ جو پہلے معلوم نہیں تھا اور شاید بعد میں آ کے معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ اکثر ہماری معلومات ہماری کلچر اور ثقافت سے ہیں. ہمیں وہ معلومات جو دین محمدی سے ہم لینی چاہیے، کوشش کریں علماء سے بھی پوچھیں کہ وہ معیار کیا ہے. حج کے وجوب کے حوالے سے مسئلہ جو اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا، کیسے کے بعد معلوم ہوا. ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ حج مثلاً اگر بیٹا صاحب استطاعت ہے، کما لیتا ہے، تو سب سے پہلے اس نے والدین کو حج کرانا ہے، پھر اس نے بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، یہ فرائض ادا کرنے ہیں، پھر جا کے کسی موقع پہ آخری عمر میں حج کرنا ہے. حج کے فریضے کا تعلق دو چیزوں سے، ایک جسمانی استطاعت، ایک مالی استطاعت.
اگر ایک شخص حج سے پہلے، مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، اگر حج سے پہلے جسمانی طور پہ میں صحت مند ہوں، حج کرنے کے قابل ہوں، اور حج کا خرچہ اس سال کا مثال کے طور پہ 5,000 ہے، اگر یہ رقم میرے پاس موجود ہے اور میرے پاس ایک مہینے کا خرچہ میری بیوی اور بچوں کے لیے جن کا نفقہ واجب ہے، اگر اتنا پیسہ موجود ہو تو مجھ پہ حج واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں اس سال حج نہیں کرتا تو جب تک آپ حج نہیں کریں گے آپ گناہ گار ہیں۔ تب آپ خود اپنا حساب لگائیں کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی موقع آیا کہ جب حج کا موسم تھا، آپ کے پاس اتنے پیسے موجود تھے اور آپ کے پاس ایک مہینے کا گھر کا خرچہ بھی موجود تھا اور آپ نے حج ادا نہیں کیا، تو مسلسل جب تک آپ اس کو لیٹ کریں گے گناہ کا شکار ہوگا۔ یہ آپ علماء سے مزید تفصیل سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بس خدا ہمیں عمل کی توفیق دے اور عمل والے ہی کربلا پہنچے۔ شاعر کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ بس عمل والے کربلا پہنچے اور باتیں کرنے والے کچھ کوفہ میں رہ گئے، کچھ مدینہ میں رہ گئے۔ شروع میں جب ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس میں یہ بات سامنے رکھی تھی کہ ہماری نوجوان نسل، آج کی نسل، اور جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، ان تمام نسلوں میں ہر ایک چیز کی ایک ریزن یا ایک دلیل چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے والدین کی بات سن کے عمل کر دیا، ہمیں والدین نے کہا فرش عزا بچھاؤ، ہم نے بچھا دیا، ہمیں والدین نے کہا تبرک کا اہتمام کرو، ہم نے کر دیا۔ لیکن آج کی نسل وجہ پوچھتی ہے کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، اور اکثر جنریشن گیپ ہونے کی وجہ سے ہم ان پہ غصہ ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات وجہ ہمیں خود نہیں معلوم ہوتی۔ جب وجہ خود معلوم نہیں ہوتی بچے پہ غصہ کر لیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب تک وہ بچہ وہ بچی آپ کے تحت تاثیر ہے، جب تک آپ سے ڈرتا ہے، جب تک آپ موجود ہیں، جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا، وہ عمل انجام دیتا ہے آپ کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن جیسے اس کو آزادی ملتی ہے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ آپ نے خود دیکھا، بہتر گواہ ہے کہ یہاں کے جو ہم سے پہلے مسلمان آئے ان کی دوسری تیسری نسلوں میں کتنے لوگ مسلمان باقی رہے۔ تو کہیں ہم بھی اس مشکل کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو عمل ہم انجام دیتے ہیں پہلے خود کوشش کریں، سوچیں، یا جو ممبر سے شخص آتا ہے اس سے سوال پوچھیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا منطق ہے۔ کیوں؟ اہل بیت کا در منطقی درس ہے۔ اہل بیت عقل و حکمت کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی علم کا وارث نہیں ہے۔ تو ہر چیز کی ہم دلیل رکھتے ہیں۔ مثلا اس ممبر کی مثال میں اگر آج ایک نوجوان آ کے ہم سے کہتا ہے کہ اتنا ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے، اتنا وقت گزر چکا، ہمارے پاس مثلا پروجیکٹرز اویلیبل ہیں، سیمینار ہالز اویلیبل ہیں، تو اس کے باوجود بھی اس انداز میں ایک ممبر بہت تاریخی ہے نا، یہ تو بہت تاریخ میں ایسا ممبر ہوا کرتا تھا، تو کیوں نہ ہم ایک سیمینار کی صورت میں اس کو جاری کریں؟ ہمیں اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ہم اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ خوب آپ نے جو بات کہی کہ ہم اس کو ایک سیمینار کے طور پہ جاری کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ممبر موجود ہے، یہ جو درس اذان یا جو اذان کا سلسلہ موجود ہے، آپ اس پر تقابل کریں، آپ ایک معائنہ کریں، ایک موازنہ کریں، اور پھر اندازہ لگائیں کہ کس چیز میں بقا ہے، کیا چیز بہتر ہے۔ جو سب سے پرانی یونیورسٹیز، اسلامی یونیورسٹیز کو اگر نکال بھی دیا جائے، جو بڑی نامی گرامی یونیورسٹیز ہیں، مثلا آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، بڑی یونیورسٹیز مانی جاتی ہیں، 700-800 سال 600 سال اتنی کی پرانی تاریخ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ان کی، اور موجودہ عرصے میں بھی دیکھیں، کوئی ایک سیمینار ایسا دکھائیں، اس نوجوان سے پوچھیں کہ جو مثلا 200 سال بھی جاری رہا ہو مسلسل ایک موضوع ہے۔ آپ کو 200 سال تو 100 سال کا عرصے بھی مستقل نہیں ملتا، اور ہمارے پاس یہ جو فرش عزا اور یہ سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے۔ اچھا، ہمیں کوئی ایسا سیمینار بتائیں یا ایسا پروگرام بتائیں کہ جہاں پہ ایک وقت میں، ایک لمحے میں لاکھوں کی تعداد میں افراد ہر شہر میں نکل آتے ہیں۔ ایسا کوئی آپ لوگوں کو پیسے دے کے بھی ایسا کام منعقد نہیں کرا سکتے۔ حتیٰ جمع کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کو روکے تو رکتا کوئی نہیں۔ ہم نے جتنے بھی مشکل وقت گزارے، اہل بیت کے ماننے والے تمام مومنین جہاں پہ بھی، جس کی بھی جو بھی صورتحال ہے،
پورے سال میں بہت سی ہمارے سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب فرش اضحیٰ، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک مومن بس اگر وہ کیٹو کی پہاڑ پہ بھی ہے تو وہ لبیک حسین کا جھنڈا لے کے جاتا ہے، اگر کوئی سمندر میں بھی ہے تو وہاں پہ بھی لبیک حسین کی صدا بلند کرتا ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا دکھائے۔ اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے کہ جو فتنہ شاید چاہتے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ ممبر دور ہو جائے، در حقیقت یہ نعمت، یہ طاقت ممبر جو ہمارے پاس ہے یہ رسول اکرم کا ممبر ہے، اور آج اگر آپ عملاً دیکھیں تو رسول اکرم کے ممبر کے وارث فقط ہم رہ گئے ہیں، اس انداز میں یہ ممبر ہمارے پاس باقی ہے۔ بس وہ چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ جو نعمت ان کے پاس نہیں وہ ہم سے بھی چھن جائے، لیکن انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب دوسری چیز یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے، اس پہ توجہ، کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل گیا تو ہم نے سوچنا کبھی اس پہ زیادہ موقع نہیں ملا کہ اس پہ تفکر بھی کریں کہ کیا خاص بات ہے یہی چیز، یہ فرش اضحیٰ کا سلسلہ، یہ مجالس اضحیٰ کی کیا ایسی وجہ ہے کہ تمام لوگ اتنی شدت کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے غیر مسلم کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے توجہ کی کہ دنیا میں مختلف لوگ ہیں، بڑے بڑے نام گرامی ہیروز دنیا میں گزرے، لیکن ہر قوم فقط اپنے ہیرو کو ہیرو مانتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ سیمینار ہوتا ہے یا اس کا نام زندہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی میں نے یہ خاصیت دیکھی کہ اگر ہندو ہے تو بھی حسین کا نام لیتا ہے، اگر کوئی عیسائی ہے تو بھی حسین کا نام لیتا ہے، حتیٰ کوئی بے دین انسان ہے وہ بھی حسین کا نام لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ حسین ابن علی میں کیا خاص بات ہے، مولا حسین کی کیا خاص کرامت ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کے قرآن کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کی، میں نے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں تمہارا امتحان ہوں، کبھی خوف سے، کبھی مال کے چھن جانے سے، کبھی اولاد سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسانوں کی زندگی پر توجہ کی جائے تو ہر ایک انسان زندگی کے مختلف حصے میں کسی امتحان میں ڈالا جاتا ہے، کبھی کسی سے مال چھن جاتا ہے، کبھی کسی سے اولاد چھن جاتی ہے، کبھی کسی انسان پہ ہوا تو حد سے زیادہ 1 سے 2 امتحان اکٹھے آ جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کی جانب نگاہ کی تو حسین ابن علی نے فقط عاشورہ کے دن چند گھنٹوں میں وہ تمام امتحان ایک جا لیا، تمام امتحان جمع کر کے خداوند عالم نے حسین ابن علی کا امتحان لیا۔ اور مولا حسین نے جب علی اکبر کے سینے سے برچی بھی نکالی تو تب بھی ندامت نہیں کی، رضا پہ قضائے و تسلیمہ عمری کی منزل پر راضی و رضا تھے، یہ نہیں کہا کہ میں کربلا نہ آتا، جب علی اصغر کو تیر لگا تب بھی رضا کی منزل پر تھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے کہ مولا نے تمام امتحانات ایک جا پہ دیے اور پھر بھی رضا کی منزل پہ فائز ہوئے، خدا نے مولا کو یہ نعمت عطا کی۔ صلوات بھیجیں محمد حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، حیدری، بلندتر صلوات۔ اور بڑے بڑے یزید آئے اور اس دنیا سے گزر گئے، اور حسین کی عزاداری اسی طرح قائم و دائم ہے۔ صدام ملعون نے جب پابندی لگائی چہلم سید الشہداء پہ، اور 30 سال 40 سال تک جب چہلم نہیں ہوا، اس کے بعد اس کو یہ خام خیالی تھی کہ وہ حسین کے ذکر کو روک لے گا، لیکن اس کو جب ذلت کے ساتھ ذلیل ہوا اور جب اس کے بعد پہلا چہلم ہوا تو وہاں پہ مومنین نکلے تو مختلف بینرز تھے، اور انہیں یہی کہا گیا تھا کہ اے صدام تو چلا گیا، حسین آج بھی باقی ہے، حسین کو بقا ہے، اور اگر ہمیں بقا لینی ہے تو حسین کے در سے منسلک رہنا ہے، یہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ ہم نے دیکھا کبھی کبھار خداوند عالم ہمیں احساس دلاتا ہے، کبھی کبھار کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ بطور ملت ہمیں شاید موقع ملتا ہے کہ ہم سوچ سکیں، شاید کسی موقع پہ ہمارے خیال میں اگر تھا بھی کسی انسان کے کہ شاید اگر ہم نے فرش اضحیٰ کو باقی رکھا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جب کورونا کی وبا آئی اور جب حرم بند ہونا شروع ہوئے اور جب عزاداری رکنا شروع ہوئی تو ہمارے اپنے سانس اکھڑنا شروع ہو گئی، ہمیں اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آئی، تو ہمیں اپنی بقا
پھر جب یہ عزاداری اس کے بعد ہمیں ملی تو معلوم ہوا کہ وہ جو ہم خیال کر رہے تھے کہ ہم نے عزاداری کو باقی رکھا ہے، در حقیقت حسین کے ذکر نے ہمیں باقی رکھا ہے۔ اور مومن کرام، جب آپ خدمت کا مثال دی تھی اینک کی، نقطہ نگاہ جب انسان کا تبدیل ہوتا ہے، انسان کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب اگر آپ نے سبز رنگ کی اینک پہنی، آپ کو سب سبز نظر آئے گا، آپ کا عمل بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ ہم جب کربلا میں جاتے ہیں، جب زیارات میں جاتے ہیں، جب مشہد میں جاتے ہیں، تو جب زیارات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک گائیڈ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ایک رہنما شخص ہوتا ہے جو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اور عموماً وہ تاریخ بیان کرتا ہے کہ یہ زری فلاں بادشاہ نے بنائی، اس پہ اتنا خرچہ ہوا، یہ زری فلاں بادشاہ نے بنائی، اس پہ اتنا خرچہ ہوا، اور ہم یہ تمام معلومات لے کے سن کے مطمئن ہو کے آ جاتے ہیں، اپنے وجود میں کوئی تبدیلی کا احساس نہیں کرتے۔ ایک عالم بابصیرت کہتے ہیں کہ جب میں اسی طریقے سے ایک قافلے میں شامل ہوا، ایک بزرگ عالم تھے، وہ تاریخ بیان کرتے جا رہے ہیں، فلاں شاہ آیا، اس نے یہ زری بنائی، فلاں شاہ آیا، اس نے یہ سونا دیا، فلاں شاہ آیا، اس نے یہ گنبد دیا۔ جب وہ تمام تاریخ مکمل کر چکے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، میں نے کہا آقا آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا، آپ نے شاہوں کی بنائی ہوئی کربلا تو بیان کر دی، لیکن میں تو حسین کی بنائی کربلا سنی ہے۔ ہم نے کربلا سننی ہے جو حسین نے آباد کی، ہم نے کربلا سننی ہے جس کو مولا نے رنگ دیا، اور اگر اس کو سن کے آئیں گے تو زیارات سے ہو کے آئیں گے تو عاشورائی ہو کے آئیں گے، اگر اس کو سن کے آئیں گے تو کربلائی ہو کے آئیں گے، ورنہ مسلسل زیارات کر کے بھی ہم تبرک کھا کے واپس آ جائیں گے۔ اور مومنی مثال بھی دیتے ہیں، یہ اعتقاد کی بات بھی ہے، ایک نعمت بھی ہے۔ کئی مومن نے یہ بات آپ کو بیان کی ہوگی، مولا کو مجھ سے بھی بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ تصور کریں، کہتے ہیں کئی بار آپ کو مومن نے قصہ سنایا ہو کہ مثلا میں بیٹھا تھا اور میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش فلاں کھانا میں نیاز میں ملتا، اور مثلا ایک مومن آیا کوئی اور اس نے آ کے مجھے وہ نیاز دے دی اور مجھے مل گئی، یا فلاں چیز میری بہت خواہش تھی اور جیسی میں نے خواہش کی مثلا 40 پہ چل رہا تھا، تھوڑا سا آگے مجھے وہ چیز مل گئی۔ بس مومنین کرام، اسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک پکوان مانگا عطا ہو گیا، اگر امام زمان کی زیارت مانگتے تو شاید وہ بھی نصیب ہو جاتا، اگر حسین کا ساتھ مانگتے تو شاید وہ بھی نصیب ہو جاتا۔ ہمیں اپنی خواہشات کو کم کر کے اور خود کو وہ رنگ دینے کی ضرورت ہے جو عاشورائی کر گیا۔ امام زمانہ سے ملاقات کے بارے میں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ امام، ہم نے اپنے وقت امام کو نہیں دیکھا، زیارت کی توفیق نہ نصیب ہوئی۔ ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ جس سے امام کی ہر ہفتے ملاقات ہوتی تھی، علماء اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ امام نے ایک بار اس سے پوچھا کہ اگر میں نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ امام اگر آپ ملاقات کے لیے نہیں آئیں گے میں مر جاؤں گا۔ ہم میں سے کس کے دل میں اس شدت کے ساتھ امام کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا کمی ہے؟ ایک سوال، ایک کھلا سوال ہے یہ کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کو ضرور ہو، ہم تمام لوگوں کی خواہش ہے، لیکن جب ہم اس زندگی سے، جیسے اس مجلس اعزاز سے باہر جاتے ہیں، ہم اپنی ایک زندگی ہے، ایک روٹین ہے، ایک عادت ہے، اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ عملی طور پر ہمیں امام کہاں چاہیے؟ اپنی زندگی کی خاکہ بنائیں، ایک تصویر بنائیں۔ انسان کسی بھی چیز کا تقاضا کب کرتا ہے؟ جب واقعی اس کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوشش کب کرتا ہے؟ جب واقعی ضرورت ہے۔ آپ میں سے جو بھی شخص یہاں پہ موجود ہے، اگر شدت سے اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اب میں یہاں تقریر کروں اور میں ہزارہ بیان کروں کہ پانی پینے کا کتنا ثواب ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ جس کو پیاس نہیں لگی وہ اٹھ کے نہیں جائے گا، لیکن جس کو پیاس لگی ہوئی ہے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، وہ کسی بھی صورت میں چاہے مجلس کی چھوڑ کے رک جائے، لیکن جیسی موقع ملے گا جا کے پانی حاصل کر لے گا۔ کیوں؟ اس کو واقعی پیاس لگی ہوئی ہے۔ ہمیں امام زمانہ کی کتنی پیاس ہے، ہمیں امام زمانہ کی کتنی طلب ہے ہماری زندگی میں؟ مثلا امام نے میری زندگی میں آ کے کیا کام انجام دیا ہے؟ مجھے کہاں مدد چاہیے امام کی؟ ابھی کسی شخص کے گھر اگر کسی کی گاڑی خراب ہے اور آپ کو معلوم ہو کہ یہاں مجلس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ٹھیک کر سکتا ہے، آپ فوراً اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور جس کو ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ حدیثیں بیان ہو جائیں کہ مثلا گاڑی ٹھیک کرنے کا اتنا ثواب، گاڑی کے کام کا، جس کو نہیں ضرورت
وہ باتیں شاید اقرار نہیں کرنے کی ممبر سے بیان ہو رہی ہیں، لیکن عملاً اس شخص کے پاس نہیں جائے گا جو اس کی مشکل حل کر سکتا ہے۔ ہم صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیں پیچھے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلندتر صلوات۔ دعائے رتبہ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب ہم اپنے زمانے کے امام سے ان دعاؤں کو کبھی ہم اپنی زبان میں اردو میں بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اس میں جملہ ملتا ہے کہ اے وہ ہستی کہ جو خدا سے ملنے کا رستہ ہے، جو خدا تک جانے کا دروازہ ہے، وہ کہاں ہے؟ امام زمانہ یعنی خدا تک جانے کا دروازہ، خدا سے تک پہنچنے کا ذریعہ۔ اب ہم میں سے اگر کوئی شخص خدا تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا، ہمارا ہدف زندگی خدا تک پہنچنا نہیں ہے، ہمیں امام زمانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، ناکام ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے پھر خطا ہو جاتی ہے، تو لا محالہ اگر اس کو آ کے کوئی بیان کرے کہ ہاں ایک ہستی ایسی ہے جو تمہیں خدا تک لے جا سکتی ہے، اس کو امام مہدی کہتے ہیں، آپ لا محالہ امام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم نے اپنے ہدف کو درست کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے امام کو اپنے مطابق نہیں چلانا، ہم نے امام کے مطابق چلنا ہے۔ ہماری تاریخ کربلا اور ہمارا مستقبل ظہور ہے، کم از کم ہم جو کر سکتے ہیں امام کے لیے وہ کریں کہ جو امام نے آ کے کرنا ہے۔ امام نے حکومت قائم کرنی ہے، اس بات میں ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ امام نے آ کے الہی حکومت قائم کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خوب یہ تو صحیح ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو ہاں آپ کا جتنا اختیار ہے آپ اتنے پہ حکومت قائم کریں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آقا میرے گھر والے، میری بیوی بچے میری بات نہیں سنتے، خوب اگر آپ کا اختیار نہیں ہے، اپنے وجود پہ تو انسان اختیار رکھتا ہے نا۔ میں فقط زمانے کے امام سے یہ کہوں کہ میں صرف اپنے وجود پہ مولا اختیار رکھتا تھا، میں اپنے وجود پہ آپ کی حکومت قائم کرتا ہوں، یعنی کہ آپ کوئی بھی عمل انجام دینے سے پہلے امام کو مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے جو بھی کام ہے، جو بھی عمل انجام دینا ہے، اس میں دیکھیں کہ امام اس وقت اس موقع پہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینے جائے، ممکن ہے کہ امام آپ سے چاہیں گے دھوکہ دے کسی کو، فوراً سے آپ کوئی چوری کرنا چاہے، کوئی گناہ کرنا چاہے، فوراً سے پوچھیں امام آیا میں کام کر سکتا ہوں؟ امام کہیں گے میری حکومت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس اپنے وجود پہ حکومت قائم کریں، جس کا اختیار تھوڑا سا بڑھ کے ہے اپنے گھر پہ امام کی حکومت قائم کریں، جس کا اس سے بڑھ کے ہے اپنے معاشرے اپنی کمیونٹی پہ امام کی حکومت قائم کریں، اور ان اقدار کو فروغ دے جو امام زمانہ لے کے آئیں گے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمیں امام سے ملا دے، اور یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے امام ضرور کریں گے۔ آج جس ہستی کا ذکر ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جو اپنے زمانے کی بہترین امام کی بہترین معرفت رکھتے تھے، اتنی معرفت رکھتے تھے کہ کسی بھی موقع پہ امام کو کبھی مشورہ نہیں دیا، فقط امام کی پیروی کی۔ اور جب آپ ان کی زیارت بھی پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے ولی خدا کی جو امتی ہے اللہ کے رسول کے اور اپنے وقت کے امام کو آپ نے ہمیشہ اطاعت کی۔ مولا غازی عباس شبیہ مولا علی علیہ السلام کی، اور روایت کہتی ہے کہ جب مولا علی اکبر اور غازی عباس مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے لوگوں کو رسول خدا کا دور یاد آتا تھا۔ بس کیا مقام ہے حضرت عباس کا کہ تمام بشریت کے لیے اگر مشکل کشا کوئی ہے تو اہل بیت کا گھرانہ ہے، اور اگر اہل بیت کے گھرانے کے لیے کوئی مشکل کشا ہے تو اس کو غازی عباس ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب بچوں کو پیاس لگی تو بچوں نے غازی عباس سے تقاضا کیا، جب سیدانیوں کو ان کے پردے کی ضمانت چاہیے تھی تو غازی عباس پر نگاہیں جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے خود اگر مولا حسین کا کوئی سہارا تھا تو وہ غازی عباس تھے۔ بس مجھے کرام غازی عباس پوری زندگی کربلا کے انتظار میں رہے، شجاعت حیدر کرار کی ہے غازی،
جو پہلا مرحلہ آیا شجاعت دکھانے کا، شمر کا لشکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے فرات سے خیموں کو اکھاڑ دو۔ مولا غازی عباس کو جلال آتا ہے، کہتے ہیں کس میں مجال ہے کہ آگے خیمے اکھاڑیں، لیکن مولا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں خیمے اکھاڑ دو۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ غازی کا امتحان یہ تھا، غازی کی شجاعت تھی لیکن امتحان غازی کا صبر کرنا تھا۔ مولا نے خیمے اکھاڑ دیے۔ بس اب شب عاشور آئی، عمر سعد کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ مولا غازی عباس انتظار کر رہے تھے، مولا حسین کی خدمت میں آئے، کہا مولا آپ کہتے تھے نا ہم پہل نہیں کریں گے، اب دشمن نے پہل کر دی، آیا میں جنگ کے لیے جاؤں۔ کہا اپنی تلوار مجھے دے دو، جاؤ ایک شب کی مہلت لے کے آؤ۔ بس مجھے عمر سعد کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ مجھے ایک شب کی مہلت چاہیے۔ اس نے لعین نے کہا کہ میں اپنے سرداروں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، خدا کبھی وہ وقت نہ لائے کہ ایک کریم انسان کو کسی ذلیل سے واسطہ پڑے، لیکن یہ غازی کا امتحان تھا۔ غازی ایک شب کی مہلت لے کے آئے اور بس میں عاشور کا دن آیا نا، سب سے پہلے غازی مولا کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے میں قربانی پیش کروں۔ کہا اے غازی تو میرے لشکر کا سالار ہے، اور ایسا کہاں ہوتا ہے کہ سالار مارا جائے، تو نے تو جنگ کرانی ہے۔ بس مومنین کرام سلسلہ یہ تھا، غازی عباس تیار کرتے تھے، جنگ کے لیے بھیجتے تھے، مولا حسین لے کے آ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا کہ تمام انصار شہید ہو گئے۔ اب مولا غازی پھر آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب تو مجھے اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ جا کے جنگ کروں۔ لیکن مولا کہتے ہیں غازی وہ جو پہلے چلے گئے وہ تو جنگ کرنے کے قابل تھے، اب جو لشکر ہے اس میں وہ بچے ہیں کہ جن سے تلوار بھی نہیں اٹھائی جاتی، اس لشکر کو تیری زیادہ ضرورت ہے۔ بس مومنین کرام غازی پھر خاموش ہو گئے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ فقط مولا حسین رہ گئے یا غازی عباس رہ گئے۔ بس مومنین کرام جناب ام البنین کہتی ہیں کہ لوگ آتے ہیں مجھے غازی کا فرصت دیتے ہیں، لیکن مجھے ان کی باتوں پہ یقین نہیں آتا کہ غازی شہید ہو گئے، لیکن آپ کے میں یقین کر لیتی ہوں جب میں سنتی ہوں نا کہ زینب کی چادر چھینی گئی تو میں یقین کر لیتی ہوں میرا غازی مارا گیا۔ جب میں سنتی ہوں نا کہ سید سجاد کو تازی آنے لگے تب میں مان لیتی ہوں کہ میرا غازی مارا گیا۔ بس مومنین کرام جناب سیدہ نے شب عاشور میں جناب ثانی زہرا نے غازی کو کہا تھا کہ یہ بیویاں میرے پاس آئی ہیں، مجھے کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے پردوں کی فکر ہے، اے بی بی کیا آپ ضمانت لیتی ہیں؟ میں نے ان کو نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا۔ اے غازی تیرے بھروسے پہ۔ غازی کہتے ہیں بی بی جب تک میں سلامت ہوں ان کے پردے سلامت رہیں گے۔ بس مومنین کرام وہ وقت آیا، غازی دیکھتے ہیں ایک منظر، مولا نے کہا اے غازی اب تجھے اجازت ہے جا، لیکن ایک منظر دیکھا کہ نبی سکینہ ہے، کوزہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، ایک خیمے سے کوزہ اٹھاتی ہے، اس کو الٹا کرتی ہے، پانی نہیں ہے، دوسرے خیمے میں جاتی ہے، ننھے ننھے بچے جناب سکینہ کے پیچھے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اس طریقے سے آخر میں جب غازی یہ منظر دیکھتے ہیں غازی رونا شروع کرتے ہیں۔ مولا مشق اٹھاتے ہیں، مولا جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ بی بی سکینہ بچوں کو کہتی ہے اے بنی ہاشم کے بچوں میں ابھی وقت تسلی دے رہی تھی، لیکن اب میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں پانی مل جائے گا۔ بچے کہتے ہیں اب وعدہ کیسے کرتی ہو اے بی بی؟ کہا دیکھتے نہیں میرا چچا عباس پانی لینے جا رہا ہے۔ بس مومنین کرام غازی گئے، غازی فرات کی جانب بڑھے، دشمن ہٹتے چلے گئے، مولا نہر فرات میں داخل ہوئے، پانی کو بھرا، ایک چلو ہاتھ میں لیا، اپنے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا اے نفس عباس تو پیاسا ہے، لیکن تیرا مولا حسین پیاسا ہے، حسین کی صاحبزادی سکینہ پیاسی ہے۔ اس پانی کو فرات کے منہ پہ دے مارا۔ اب جب غازی واپس آئے نا عمر صاحب نے کہا یہ پانی خیام میں نہ پہنچے، یہ پانی خیام میں پہنچا تو ہم جنگ ہار جائیں گے۔ بس مومنین کرام اب غازی کی تمام کوشش تھی کہ مشق محفوظ رہے، مشق کو بچاتے بچاتے میرے مولا کا دایا بازو قدم ہوا، جناب سکینہ نے دیکھا علم دائیں جانب جھکا، بیوی گھبرا گئی، مولا نے علم کو بائیں جانب لے لیا، بایاں بازو قدم ہوا۔ اب
اب اس کے بعد مولا نے مشق کو اپنے دانتوں سے تھام لیا، لیکن اس کے بعد اس نعیم نے تیر مارا، وہ تیر لگا، مشق سے پانی بہ گیا، وہ تیر غازی کی امید پر لگا۔ مومنین کرام جب یہ ہوا نا تو اب غازی نے کہا کہ اب میں جنگ کروں گا۔ مولا نے گھوڑا لوٹایا لشکر آبا کی جانب۔ مومن آپ نے جملہ سن لیا، میں نے کہہ دیا جنگ جو ہاتھوں سے ہوا کرتی ہے نا، مولا نے کس حال میں جنگ کی ہوگی۔ بس مومن ایک روایت اور آپ کی سہمت تمام، ایک ذاکر کے خواب میں بی بی آئی، کہا میرے بیٹے عباس کے مسائل مکمل پڑھا کرو۔ کہا کون سے مسائل؟ کہا بی بی کا مکمل پڑھتا ہوں۔ کہا یہ نہیں پڑھتے کہ جب غازی گھوڑے کی سین سے زمین پر آیا، جب کوئی بھی شہید زمین پہ آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، غازی کے ہاتھ قلم تھے۔ بس مومنین جب غازی زین سے زمین پر آئے اپنے مولا حسین کو صدا دی، مولا آئے، مولا کو کہتے ہیں اے مولا میرا لاشا خیام میں نہ لے جائیے گا، اور ایک زحمت ہے، میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، اب جانا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا۔ بس مولا نے خون صاف کیا، غازی نے زیارت کی۔ مولا کہتے ہیں اے غازی میری بھی ایک خواہش ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے تم نے ہوش سنبھالا، مجھے کبھی آقا کہا، مجھے کبھی مولا کہا، اے غازی مجھے ایک بار بھائی کہہ کے صدا دے۔ بس بھائی کہنا تھا، غازی کی روح پرواز کر گئی، مولا علم لے کے آئے، بیوی سکینہ بھاگتی ہوئی آئی، لیکن جب دیکھا نا چچا نہ آیا تو گریا کیا، آیا علم لیکن علمدار نہ رہا، ماتم حسین۔